Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of your discussion group. सबसे पहले सभी डियर फ्रेंड्स को रमजानुल मुबारक माह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश खिदमत है, शुक्रिया। आज हम इनवाइट करते हैं मोहतरम अकबर चौधरी साहब को और मौजूद गुफ्तगू है इस्लामिक स्टेट्स। तो आए मोहतरम अकबर चौधरी साहब, वेलकम, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम अमीर फैसल साहब, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा ख्याल है ये ग्रुप क्लियर करते हुए आपका लास्ट मैसेज शायद मेरे से डिलीट हो गया हो। अगर आपने ऑडियो किया था तो वो आप अगर किया था तो दोबारा कर दें, नहीं तो आप इंट्रोडक्शन करा दें टॉपिक का, तो फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जी मोहतरम अकबर चौधरी साहब, सलाम वालेकुम। आज के मौजूद गुफ्तगू का पहला सवाल है कि प्लीज ये बताएं कि इस्लामिक स्टेट होता क्या है, किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और कैसे, अगर कोई भी जानता ना हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्लामिक स्टेट, तो प्लीज बताएं कि इस्लामिक स्टेट से क्या मतलब है। इसको थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करें ताकि हम जैसे लोगों की समझ में आ सके। शुक्रिया जी, शुक्रिया अमीर साहब। मैं अपने नाकिस इल्म के मुताबिक जो स्टडी की है उसके मुताबिक अपनी राय दूंगा, और वो ये है कि इस्लामिक स्टेट जो है वो से मुराद वो इस्लामिक स्टेट नहीं जो कि अबू बकर बगदादी ने कायम की थी। ये पहले मैं वादे कर दूं कि वो जो एक स्टेट कायम हुई थी इराक और शाम में, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लामिक स्टेट एवॉल्व की है, उसके ऊपर बात करेंगे कि उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है, फिर उसके प्रिंसिपल्स पे
کریں گے، اور پھر جو عوام کی نگاہوں کے اندر جو ہے قوانین، ان کی جو بحث ہوتی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم اگر ہوا تو ہم دیں گے۔ تو جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب میں یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کی جو چند کریکٹرسٹکس ہیں نا، سب سے پہلی کریکٹرسٹک ہے سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ، الملک للہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو وہ جو ہے یہ فرسٹ پرنسپل ہے۔ دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ پاور جو ہے، ملک جو ہے وہ دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، جو کہ علم میں اور طاقت میں کمپیٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کوئی سسٹم جو ہے وہ وضع نہیں کیا گیا، مگر وہ ایک کمپیٹنٹ بندے کو ملنا چاہیے۔ وہ وہاں پہ جب آتا ہے کہ زیادہ بسطۃ فی العلم والجسم، وہاں پہ جو بات آتی ہے جب طالوت کو بادشاہ بنایا گیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے مابین ان کے امر جو ہیں، ان کے جو میٹرز ہیں، دے آر ٹریٹڈ ود کنسلٹیشن، امرہم شورا بینہم۔ اور اکنامکلی اسٹیٹ کا یہ فرض ہے کہ جو اکنامک پرنسپل ہے وہ یہ کہ جو مال ہے وہ امیروں میں نہ جائے، وہ صرف امیروں میں نہ گھومتا رہے، غریبوں کو بھی آئے۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ یہ چار بنیادی پرنسپل ہیں، کچھ اور بھی ہیں پر یہ چار بنیادی پرنسپلز ہیں جو کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اب پولیٹیکل سائنس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ تب بنتی ہے جب وہ آپ کو ایکسٹرنل ڈینجر سے بچا سکتی ہے اور انٹرنل جسٹس پرووائڈ کر سکتی ہے، یعنی کہ بیرونی خطرات سے آپ کو بچائے۔ کوئی دشمن آ کے آپ کے اوپر حملہ کر دے، آپ کے ملک کو تباہ کر دے، جس طرح آج کل روس یوکرین کو کر رہا ہے، اس سے وہ بچا سکے، اور اندر آپ کو جو ہے وہ انصاف دے سکے، پولیٹیکل جسٹس، کرمنل جسٹس، اکنامک جسٹس۔ یہ تو یہ اسٹیٹ اس وقت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ اب اسٹیٹ کے فارمز کیا ہیں؟ اسٹیٹ کے فارمز کیا ہیں؟ وہ بادشاہت ہے، وہ ہائیبرڈ ہے، وہ آدھی کنسلٹیٹیو ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ذکر کریں گے اگر آپ موقع دیں گے۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ یو اے ای ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، اس کو ڈیموکریسی کہیں گے، لوگ کہیں گے نہیں یہ تو بادشاہ جو ہے وہ خاندانی ہے، مگر وہاں پہ 7 اسٹیٹس ہیں، ان کی کنسلٹیٹیو کاؤنسلز ہیں، ہر اسٹیٹ کے اندر ہر قبیلے کا ایک نمائندہ ہے، ہر شخص کی، ہر سٹیزن کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اسٹیٹ کاؤنسل میں ہے، اور سب اسٹیٹس کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ یو اے ای کاؤنسل میں ہے۔ تو کیا یہ پارلیمانی نظام ہے؟ نہیں۔ کیا یہ ویسٹ منسٹر پارلیمنٹ انگریز پارلیمنٹ کی طرح ہے؟ نہیں۔ کیا یہ ڈیموکریٹک ہے؟ اس کے اندر ہر شخص کو جو ہے وہ اس کی آواز اوپر تک پہنچ سکتی ہے؟ جی ہاں۔ اسی طرح اب آپ لے لیں چائنا کو، کہ چائنا ڈیموکریسی ہے اکارڈنگ ٹو ویسٹ منسٹر پارلیمنٹ، اکارڈنگ ٹو انگلینڈ؟ نہیں، مگر وہاں پہ ایک پارٹی کی حکومت ہے۔ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی میں ملٹیپل پارلیمنٹ ہوتی ہیں۔ کیا ہر شخص کو سنوائی ہے اور انصاف ہے؟ جی۔ کیا سنگل پارٹی حکومت اسلامی ہو سکتی ہے؟ مے بی، یہ سوال ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اور قرآن کریم نے بہت حکمت کے ساتھ کوئی فارم آف گورنمنٹ پرسکرائب نہیں کیا، کوئی فارم آف گورنمنٹ، کوئی طرز حکومت معین نہیں کی، اور یہی قرآن کریم کی حکمت ہے کہ پتہ یہ اگلے زمانے میں یہ فارمز آف گورنمنٹ چینج ہونے تھے، اور جب چینج ہونے تھے تو اس نے پرسکرائب نہیں کیا۔ یہ جو پرنسپلز ہیں چند، یہ جو ہے یہ اسلام کے اندر ڈیفائنڈ ہے۔ محترم اکبر چودھری صاحب، میں نے بہت دھیان سے سنا جو آپ نے جوابات دیے۔ بس مجھے اتنا بات بتا دیجئے کہ آج کے پریزنٹ دنیا میں کیا کوئی بھی ملک کو آپ اسلامک اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں؟ اسلامک اسٹیٹ کی جو بھی کیریکٹرسٹکس ہیں، کیا آپ کی نظر میں کوئی بھی ایسی کنٹری، ایک ایسا دیش دنیا میں موجود ہے؟ بتائیں، شکریہ۔ جی امیر صاحب، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ یہ جو چورن بیچنے والے، لوگوں کو ڈرانے والے، لوگوں کا سینس آف کانفیڈنس فنش کرنے والے جو لوگ ہیں، جو کہ اس وقت امت مسلمہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں،
ان میں اکثر علماء بھی شامل ہیں، اس کے اندر لبرل بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پرفیکٹ اسلام ہی نہیں ہے، یہ تو پرفیکٹ نظام ہی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر کنٹری جو اپنے آپ کو اسلامک کنٹری کہتا ہے وہاں پہ اسلامی نظام موجود ہے، اور وہ ویلڈ اینڈ جو ہے وہ جو ہے ایبسولوٹلی ویلڈ اسلامک کنٹری ہے۔ اس میں ملیشیا، انڈونیشیا، ایران، پاکستان، سعودی عرب، موراکو، ہاں کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ کہ 50-50 پاپولیشن ہے، جس طرح نائجیریا ہے وہ اپنے آپ کو اسلامک کنٹری نہیں کہہ سکتا، یا انڈیا ہے وہاں پہ 15% پاپولیشن ہے، یا رشیا ہے وہاں پہ بھی جو ان کے لوکل قوانین ہوتے ہیں، فیملی لا وغیرہ کے ہوتے ہیں، وہ اسلامک ہے پر وہ کنٹریز نہیں ہے۔ پر جہاں بھی مسلم میجورٹی ہے اور جہاں بھی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ، اور وہاں سے شروع ہوتا ہے دوز آر اسلامک کنٹریز۔ نا وہ کس حد تک جو ہے وہ ان کی لاز وغیرہ کیسے ہیں، یہ لاز پہ بات آتی ہے کہ ہاتھ کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے، پھانسی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، کوڑے مارتے ہیں کہ نہیں مارتے، اس کی وہ ہمارا تھرڈ سیکشن ہے کانورسیشن کا، کہ لاز کیسے ایوالو کرتی ہیں اور لاز کیوں لوگوں کو فیل ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اسلامک نہیں ہے، اور یہ کیوں ان کو یہ کیورن بیچی جاتی ہے اور یہ ڈس انفارمیشن کی جاتی ہے کہ یہ کنٹری اسلامک نہیں ہے۔ تو یہ میرا تو یہ موقف ہے کہ او آئی سی کے 52 کنٹریز میں سے تقریباً 40+ جو ہے نا وہ اس وقت اسلامک اسٹیٹس کہلانے کے قابل ہیں۔ تو یہ وہ پازیٹیوٹی ہے جو میں لے کے آنا چاہتا ہوں لوگوں کی سوچ کے اندر، کہ ہر علاقے کی لا ڈفرینٹ ہونی ہے۔ یو کین ناٹ ہیو دا سیم لا فار ایوری کنٹری۔ ہر ملک کے مسائل اپنے ہیں، اس کا کلائمیٹ اپنا ہے، اس کا کلچر اپنا ہے۔ یہ ڈائیورسٹی از دا بیوٹی، ڈائیورسٹی میں ہی بیوٹی ہے۔ اور یہ کہ سارے ہم کلون بن جائیں، ہم عربوں کے کلون بن جائیں، یا ہم ایرانیوں کے کلون بن جائیں، ہم کلون بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ اور اسی لیے قرآن کے اندر گنجائش چھوڑی گئی ہے اور اسلام کے اندر گنجائش چھوڑی گئی ہے کہ کلچرل ایسپیکٹ بھی ہوں گے، لوکل ایسپیکٹ بھی ہوں گے، اور ان کلچرل اور لوکل ایسپیکٹس کو لے کے جو وہاں کے لوکل قوانین بنتے ہیں، جو لوکل لاز بنتی ہیں وہ بنتی ہیں۔ اب جو وہ اسلام کے دائرے میں بنتی ہیں، جو ایک شرط ہے اسلامک اسٹیٹ کی وہ یہ ہے کہ sovereignty belongs to Allah and there is a process to challenge a law as un-Islamic۔ اگر یہ پروسیس لوگوں کے پاس موجود ہے تو وہ اسٹیٹ اسلامک ہے۔ اب ہم ایوولوشن پہ بات کرتے ہیں کہ یہ شروع ہوتی ہے مدینہ سے، میثاق مدینہ سے اسلامک اسٹیٹ شروع ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے یہ شروع ہوتی ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یہودی تھے، عیسائی تھے، بت پرست تھے اور مسلمان تھے۔ اٹ واز اے ڈائیورس اسٹیٹ، اور مسلمانوں میں بھی مہاجرین تھے اور انصار تھے، اور باقی ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو لوگ مدینہ میں آ کر سیٹل ہوئے کہیں اور سے۔ اس کے بعد وہاں سے جنگ ہوئی، جنگ خندق کے بعد، جنگ احزاب کے بعد یہ دوسرے قبیلوں نے بھی اسلام کو جوائن کیا، عرب یونائٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اب ان کے لوکل کسٹم تھے، ان کے لوکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لوکل کسٹم تھے وہ سارے عربی ہی، مگر ان کے لوکل کسٹمز وغیرہ موجود تھے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بعض قوانین بنے، چونکہ وہ ضرورت تھی۔ بعض جو ایگزسٹنگ قوانین تھے وہ ان کو سسپینڈ کیا گیا۔ مثال کے طور پہ متاع کا جو تھا ایک اجازت تھی اسلام کے اندر، اس کو سسپینڈ کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں جو قوانین ہیں ان کو ریفائن کیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ کی ایگریکلچرل ٹیکسیشن شروع ہوئی، آپ کی ایگریکلچرل لینڈ کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ شروع ہوا، آپ کا جو اسٹینڈنگ آرمیز کا کانسیپٹ شروع ہوا، آپ کا تجارت کے اوپر جو ہے وہ قوانین بنے۔ جب ہم دیکھتے ہیں خلافت راشدہ میں قوانین بن رہے ہیں، اگر کسی نے اس کو چیلنج کیا تو وہ چیلنج قبول کیا گیا اور اس کو ڈسکس کیا گیا۔ پھر آگے ہم معاویہ کے دور پہ آتے ہیں، تو امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اب اسلام جو ہے اسلامک اسٹیٹ مدینہ سے نکل کر تو چلی گئی بغداد میں اور دمشق میں۔ جب وہاں چلی گئی تو مدینہ کے لاز اپلیکیبل نہیں رہے، وہاں انہوں نے رومن امپائر سے لاز لیے، وہاں انہوں نے
جو ہے جب یہ پرشین امپائر کانکر کیا، پرشین امپائر کے لاز وہاں پہ امپلیمنٹ ہوئے لوکل کلچر کے مطابق. خلفائے راشدین کے دوران لوکل کلچر اور لوکل طاقتوں کے اور لوکل جو حکمت تھی اس کے مطابق وہاں پہ لاز بنائے گئے، ایز لانگ ایز دے آر ناٹ اگینسٹ اسلام، جب تک کہ وہ اسلام کے برخلاف نہیں ہے. تو یہ جو حسبہ کا قانون ہے یہ شام کا بنا ہوا ہے، یہ امیر معاویہ کا بنا ہوا ہے. اب جس پہ ہمارے علماء کہتے ہیں حسبہ حسبہ حسبہ، یہ حسبہ کا قانون اس دور کا بنا ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کا دور کا نہیں بنا ہوا. اور جب حضرت معاویہ کی سلطنت جو ہے وہ گورنرشپ ان کی جو ہے وہ قائم ہو گئی سیریا میں، اور لیوانٹ جس کو ہم کہتے ہیں، لیوانٹ، سیریا، لیبنان، پیلسٹائن اینڈ پارٹ آف عراق، اور بغداد کے اندر جو ہے وہاں تک جو ہے اس کی جو رسائی تھی. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا کیپٹل کوفہ موو کرنا پڑا، بیکاز مدینہ واز ناٹ دا رائٹ پلیس فار دا کیپٹل ایٹ دیٹ ٹائم، کہ وہ دارالحکومت مدینہ منورہ میں نہیں ہونا تھا. تو یہ ایوولوشن ہم دیکھتے ہیں، یہ ایوولوشن آج تک ہو رہی ہے. یہ ایوولوشن اندلس میں بھی ہوئی ہے، پھر یہ ایوولوشن خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی ہوئی ہے اور قوانین بنے ہیں. اور پھر اب آج کل ہم جو ہے وہ ویسٹ فیلین اسٹیٹ کے دور میں رہ رہے ہیں. یہ امپائرز کا دور نہیں ہے، یہ ویسٹ فیلین اسٹیٹ کے اوپر ہے. اس کے اوپر میں تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر بھی جو ہے وہ روشنی ڈھالوں گا. تو اس لیے کوئی عالم یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اسلامی قوانین جو ہے ان میں ایوولوشن نہیں آئی. ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے قوانین میں ریفائنمنٹ اور ایوولوشن آ رہی ہے. اگر ریفائنمنٹ اور ایوولوشن آ رہی ہے تو وائی ناٹ ناؤ اینڈ وائی ناٹ ان ایوری اسٹیٹ ان وچ اسلام ہیز ایکسپینڈیڈ. یا تو یہ کہیں کہ حضرت علی کے دور خلافت کے اندر ایران میں اور شام میں قانون ایک تھا. اگر قانون ایک نہیں تھا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ لوکل کلچر کے مطابق تھا، اور وہ دونوں اسلامی قانون تھے. تو ڈفرینٹ لاز اینڈ ریگولیشنز کین اسٹل بی اسلامک. سوری یہ میسج ذرا لمبا ہو گیا. محترم اکبر چودھری صاحب، اسلامک اسٹیٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ ایگزامپلس دے کے سمجھا رہے ہیں. 4 بڑے خلیفہ ہو کر گزرے ہیں جن کو خلافت راشدہ بھی کہا گیا ہے. اس کے بعد کچھ اور خلفہ ہوئے ہوں گے. بہرحال الٹیمیٹلی گریجولی وہ چیز ختم ہو گئی تھی، اور جب سے ہی خلافت ایسی موجود نہیں ہے میری نظر میں دنیا میں جو کہ تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہو. آج دنیا کے اباؤٹ 1/4 یا 1/4 کی کہہ لیجیے دنیا کی آبادی مسلمانوں کی ہے، بٹ ایسی خلافت تو نہیں ہے جس کو سب مسلمان ایکسپٹ کرتے ہوں. کیا بنا خلافت کے یا خلافت کانسیپٹ ضروری نہیں ہے مذہب اسلام کے لیے، یا مذہب اسلام کے لیے کیا ضرورت؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ خلافت کے بنا تصور نہیں کیا جا سکتا اسلام کا، اس ریگارڈنگ آپ کے کیا خیال ہیں بتائیں. شکریہ. جی محترم، خلافت جو ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، چونکہ آپ نے اس کے اندر اس کو چھیڑ دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کی ایوولوشن کیسے ہوئی. تو خلافت کے جو ہے نا وہ 3 کانسیپٹ میرے ذہن میں آتے ہیں، اور یہ اگین یہ اونلی مائی اون انڈیویجول تھنکنگ، اور میں اس کو ایسے بیان کرتا ہوں کہ خلافت ایک تو وہ خلیفہ کا لفظ ہے جو کہ جانشین ہے، جو کہ جس طرح جو ہے انسان کو خلیفہ بنایا گیا، انا جعلناکم فی الارض خلیفہ. تو اس سینس کے اندر جو خلیفہ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ تھا، سکسیسر تھا، اس کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آتے ہیں. میرے خیال میں خلفائے راشدین بھی آتے ہیں، پر وہ جو ڈائریکٹ جانشین تھے، ڈائریکٹ جانشین جو تھے وہ ان کے بعد جو آگے جو اگلا خلیفہ جو ہے وہ ان کا جانشین نہیں ہوتا. حضرت عثمان حضرت عمر کے جانشین تھے، حضرت علی حضرت عثمان کے جانشین تھے. تو لفظ خلیفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن ہے. یہ ایم جی او کی بہت بڑی غلطی ہے، اور بھی لوگوں کی غلطی ہے جو کہتے ہیں کہ وہ گدی نشینی ہے. گدی نشینی نہیں ہے. ابو بکر خلیفہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عمر خلیفہ تھے ابو بکر کے، اور عثمان خلیفہ تھے عمر کے، اور علی خلیفہ تھے عثمان کے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، ایک تو یہ جانشینی کا کانسیپٹ ہو گیا، جو دوسرا کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ امت مسلمہ کی مرکزی نمائندگی. یہ بھی ایک کانسیپٹ رہا ہے کہ خلیفہ نے ہمیشہ
उम्मत मुस्लिमान को एक सेंट्रल पॉइंट दिया, एक फोकल पॉइंट दिया, एक फोकस दिया, एक जो है और इसके अंदर हमें ज़हन में रखना चाहिए कि मल्टीपल खिलाफतें भी चलती रही हैं। एक तरफ बीच में हजरत हसन हज़रात तआला अन्हु की भी खिलाफत आई थी, फिर जब ये खिलाफत अब्बासिया कायम थी और खिलाफत उमैया के लास्ट एंड पे और अब्बासिया के शुरू में उस वक्त अंदलुस में खिलाफत कायम थी, तो इसलिए ये मल्टीपल रही है। तो इनमें कॉमन थ्रेड हमें ढूंढना पड़ता है। हमें खिलाफत को रोमांटिसाइज नहीं करना, और जो लोग रोमांटिसाइज करते हैं उनके लिए वो तीसरी डेफिनेशन है कि जी आलीशान सल्तनतें हैं, बहुत बर्रे आज़मों पर फैली हुई हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर फैली हुई हैं, वो भी एक जो है वो खिलाफत का तस्वुर है और वो बड़ा वैलिड है। मगर जब हम इन तीनों तस्वुरात को लेते हैं तो उसके अंदर हमें कॉमन थ्रेड क्या दिखता है? कॉमन LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें मैथमेटिकली हमें सबसे हाईएस्ट चीज क्या मिलती है? हमें हाईएस्ट और कॉमन चीज सारी खिलाफतों में मिलती है, वो ये है कि वाली हरमैन शरीफैन जिसके पास कंट्रोल था मक्का और मदीना का, और अल्लाह का शुक्र करे मुसलमान जो आज बैठे रो रहे हैं खिलाफत नहीं है, ये नहीं है, मुसलमान मर गए, हम मर गए, वो मर गए, वो शुक्र करें कि इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो पहले दिन से रिटन फॉर्म में आया है, और वो उसके जो होली प्लेसेस हैं, जो उसका सेंटर है, उस पर किसी और का कब्जा नहीं हुआ आज तक। हरमैन शरीफैन पे जो जिसका कंट्रोल रहा है उसने अपने आप को खादिम हरमैन शरीफैन कहा है, खादिम हरमैन, और वो हमेशा मुसलमान रहा है और उसी की सेंट्रल खिलाफत को माना गया है। एक वक्त ऐसा भी था कि जो इंडियन बादशाह थी, मुसलमानों की जो हिंदुस्तानी बादशाह थी, वो शायद उस्मानिया खिलाफत उस्मानिया से मजबूत होती या उनके बराबर होती, उन्होंने कभी खिलाफत होने का दावा नहीं किया। इसी तरह वो जो आपकी वहां पे बादशाह थी अंदलुस में, उन्होंने अपनी लोकर बुलाई हुई थी, उन्होंने कभी अपने आप को मरकजी किरदार नहीं किया। क्यों? कि जो वाली हरमैन शरीफैन है वही जो है उसमें कॉमन थ्रेड हमें ये दिखाई देता है। फिर यहाँ पर वेस्टफैलियन स्टेट का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। अब एम्पायर्स नहीं रही, वेस्टफैलियन स्टेट आ गई है। वेस्टफैलियन स्टेट जो है ये 1600 कुछ में यूरोप के अंदर ये मजहबी जंगें बंद करने के लिए उन्होंने कहा था भाई देखो ये एम्पायर्स ना बनाओ, एम्पायर से जंगें होती हैं, तुम एम्पायर्स की बजाय छोटी छोटी स्टेट्स बना दो। हर एथनिसिटी, जर्मन की अपनी, हंगेरियन की अपनी, इटालियन की अपनी, जो लोग जुबानें बोलते हैं, जो उनकी एथनिसिटीज हैं, वो अपनी अपनी स्टेट बनाए, हाँ वो आपस में कोऑपरेट करें। ये जो कोऑपरेटिव स्मॉल एथनिक स्टेट्स का दौर है आजकल, दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं, और एम्पायर्स जो सिर्फ लोगों को कॉन्कर करके उनसे पैसे निकालती थी, वो एम्पायर्स का दौर नहीं रहा। और 1918 के अंदर सऊदी अरब ने जो है वो डायरेक्टली इनकार किया लफ्ज खलीफा यूज करने से या खिलाफत यूज करने से। ये डिस्कस भी हुआ मगर उन्होंने इनकार किया, इनकार करके मगर वो वाली हरमैन अपने आप को करार दिया। तो हम सऊदियों को पसंद करें या ना करें, मगर तुर्कों के बाद, खिलाफत उस्मानिया के बाद वाली हरमैन आले सऊद है, और आले सऊद को आप जाती तौर पर पसंद करें ना करें, मगर वो एक फोकल पॉइंट बन के बैठे हुए हैं ना, सारे दारुल अफ्तार वहीं पे है ना, OIC वहीं पे है ना। जिस तरह भी लंगड़ा के चल रहे हैं या सही तरह चल रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूटी तो कायम है ना, ठीक है। तो यही कॉन्टिन्यूटी का नाम खिलाफत है। खिलाफत क्या है? चेन ऑफ खलीफास, चेन ऑफ सक्सेसर्स who are the guardians and trustees of the holy places of Islam and who are the focal point of Islam। इन दो क्राइटेरिया के ऊपर सऊदी आजकल फिट बैठते हैं। तो you like them or hate them, they are not empires and they don't call them khalifas, but that succession is still continuing। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी होली प्लेसेस के ऊपर अभी तक किसी और का, और अल्लाह करे कि ना आए वो दिन, ना आए जब किसी और का कंट्रोल हो। मोहतरम अकबर चौधरी साहब, आप मेरे बैकग्राउंड के रिगार्डिंग भी जानते हैं सर, तो कुछ सवाल आपको ऐसे लग सकते हैं जैसे अटपटे से हैं, बट मैं अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं। जिस तरह की बातें आपने बताई हैं और हरमैन का जिक्र किया है सऊदी अरेबिया का, तो हम क्या ऐसा कुछ समझें कि इमाम वाला कॉन्सेप्ट ठीक है, या मक्के के जो इमाम होंगे उनके हाथ पे बैत
टोटल मुसलमानों की होनी चाहिए या खिलाफत? इमामत जिम्मेदार होने चाहिए या खिलाफत? इस रिगार्डिंग प्लीज समझा दीजिए आसान से वर्ड्स में। थैंक यू। जी हजूर, बिल्कुल आपने ये अच्छा सवाल किया। इमामत और खिलाफत का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अहले तशय्युअ के साथ एक बहस है, वो मेरा ख्याल है आउट ऑफ स्कोप है टुडे, मगर उसके ऊपर भी थोड़ा सा जिक्र करता चलता हूँ कि मेरा क्या अदना सा मौकिफ है। वो ये है कि इमामत का जो कॉन्सेप्ट है कि वो एक डिवाइनली अपॉइंटेड है। डिवाइनली अपॉइंटेड आप उसको नबी कहें या इमाम कहें, अगर वो डिवाइनली अपॉइंटेड है तो आई एम सॉरी, वो खत्म नबूवत के बरखिलाफ है। डिवाइनली अपॉइंटेड वो नहीं, ये नहीं हो सकता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। जो मक्का का इमाम है, जो हरम का इमाम है, जो बैतुल हराम जो कि मक्का में है, उसका जो इमाम है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, ये कोई इस्लामिक हैसियत नहीं है। उसकी खूबसूरती ये है कि आज भी इस्लाम के सारे लोग, सब लोग इकट्ठे होकर हज के वक़्त, उम्रे के वक़्त एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। ये इसमें मैं कहता हूँ इस्लाम में कोई सेक्ट्स है ही नहीं है, मसालिक है, स्कूल ऑफ थॉट है। हम अहले सुन्नत, अहले तशय्युअ वगैरह जो है ये स्कूल ऑफ थॉट है। जब ये एक दिन साल में हज वाले दिन सारे इकट्ठे होकर एक इमाम के पीछे हाथ बांध कर नमाज पढ़ते हैं, तो आप देखें कि ईसाइयत में भी ये नहीं है, हिंदुओं में भी ये नहीं है, ये चीज इस तरह, ये सेक्टेरियनिज्म नहीं है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और कैथोलिक क्रिश्चियन और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन इकट्ठे चर्च में नहीं आ सकते, पर हम इकट्ठे एक मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। तो फिर जो है ये चूरन बेचने वाले, अपनी दुकानदारी करने वाले, ये कहते हैं कि जी हम मुत्तहिद नहीं है। इस्लाम मुसलमानों से ज्यादा मुत्तहिद कौन है? हाँ, पॉलिटिकल इत्तेहाद नहीं है, चूंकि एम्पायर्स का दौर नहीं रहा मेरे भाई, एम्पायर्स नहीं है, मगर ये यूनिटी दिखाएं, हज की यूनिटी आप दिखाएं। तो अगर तो इमाम से मुराद तीन मुराद ली जा सकती, चार मुराद ली जा सकती। एक इमाम उस-सलात, जिसको इकबाल कहता है दो रकत का इमाम, ठीक है, एक वो इमाम हो गया जो कि अहेड, आपसे अहेड है इन योर सलाह। दूसरा इमाम का जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलीजियस लीडर फाउंडर, इमाम गजाली, इमाम वो, ये सुन्नियों का एक अक्सर चीज है, इमाम अहमद रजा बरेलवी, इमाम ये इमाम वो, ठीक है, उसको अपना लीडर समझ लेते हैं, अपना स्पिरिचुअल लीडर के। इस बंदे के थॉट्स और ख्यालात जो हैं वो हमसे, हम उसको फॉलो करते हैं। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक वगैरह वगैरह, उनका कोई गॉड अपॉइंटेड नहीं है। इमाम बुखारा से आए उठ के उन्होंने हदीस इकट्ठी की, इमाम बुखारी कह देते हैं उनको, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो अहले तशय्युअ का कॉन्सेप्ट है कि इमाम जो है वो अंबिया के बाद इमाम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह के अपॉइंट करदा हैं, अल्लाह के मुकर्रर करदा हैं, और उसके लिए वो क्या क्या लेते हैं दलीलें और क्या क्या चीजें लेते हैं, उसमें मैं नहीं जा सकता। वो आप अहले तशय्युअ से बात करें, अगर कभी बहस करनी हो तो मैं हाजिर होऊंगा, मगर उनका मौकिफ उनसे पूछें तो अच्छा है, मेरे से ना पूछें। जी अमीर फैसल साहब, मुझे आपसे किसकी तवक्को तो नहीं थी, मगर फिर भी शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। एब्सोल्युटली, ये इस्लामिक स्टेट के अंदर अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है, किसी अजमी, किसी अरबी रेस की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज। एब्सोल्यूट इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ द लॉ एंड एब्सोल्यूट इक्वालिटी इन द मॉस्क। और मैं सबको बताता नहीं सकता कि जब मैंने पहली दफा मुसलमानों की मस्जिद में अबू धाबी में नमाज पढ़ी, तो उस वक्त मैं डरता एक्स कादियानी वहां पे मस्जिद के अंदर गया कि ये लोग क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और वहां जो अरबी गोल्डन रोब पहन के बहुत बड़ा कोई लैंडलॉर्ड खड़ा था, उसके साथ बाएं हाथ बंगाली मजदूर, अभी तक मेरे दिमाग के अंदर ब्लू रंग की शर्ट थी, उसकी सर पे व्हाइट सी टोपी थी, और वो उसका गुलाम था या उसका नौकर था या किसी और का था, आई डोंट नो,
پر وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا لیفٹ سائڈ کے اوپر. میں حیران رہ گیا. اور وہ آیا آ کے پہلے سب سیدھا, اس کو نہیں ڈر, اس کو نہیں پرابلم. حالانکہ ہم کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں جی ہیں وہ ہیں, اور عربیوں کا اور سعودی عربیوں کا نوکروں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے. میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, یا یہ امار ہاتھیوں کا, مگر یہ کہ جس طرح وہ بنگالی بندہ ایک مزدور تھا, دھوتی پہنی ہوئی تھی اس نے, کیونکہ وہ بڑا ہاٹ کنٹری ہے, وہ وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. میں حیران رہ گیا کہ دس از اکوالٹی. So equality in practice before the law and in the mosque. جی سوری فار دا بریک. رمضان ہے, آج میرا پہلا روزہ ہے, اس لیے تھوڑا سا وقفہ لینا پڑتا ہے تھروٹ کو صحیح کرنے کے لیے. تو یہ جو پوائنٹس بیچ میں رہ گئے نا, وہ اکنامک جسٹس اسلامک اسٹیٹ کی اہم چیز ہے. اور اب مزیدار چیز ہے کہ اکنامک جسٹس یہ یورپین کنٹریز نے اسلام سے اور کمیونزم سے لی اور انہوں نے اڈاپٹ کر لی. چلے وہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا. پھر ایوولوشن آف لا کے اندر جس طرح کہ میں نے بیان کیا کہ مدینہ سے جب اسلامک اسٹیٹ شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے ایوولوشن آئی خلفائے راشدین کے زمانے میں اور اس کے بعد ڈفرینٹ علاقوں کے زمانے میں. اب دیکھیں انڈیا پاکستان کے مسائل الگ ہیں, ان کے اپنے کلچرل ایشوز ہیں, تو ان کلچرل ایشوز کو آپ نہیں ایڈریس کریں گے اپنے لاز کے اندر. لا کے اندر ایویڈنس, ایکسیپشنز اور پریسیڈنٹ, یہ اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ کی گواہ کیسے ہیں, آپ کا ایویڈنس کیسا ہے, کس چیز کو استثناء حاصل ہے آپ کے کنٹری کے اندر. اب پاکستان کے اندر ہندو فیملی لا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سعودی عرب کو ضرورت نہیں ہے, پاکستان کو ضرورت ہے کہ جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے ہندو سسٹم میں, جس میں وہ پراپرٹی جو ہے وہ شیئرڈ ہوتی ہے, تو وہ اس کے ٹیکسیشن کا مسئلہ ہے. قزاقستان میں وہاں کلچرل پریکٹس ہے کہ عورت کو اغوا کر کے اسے شادی کر دی جاتی ہے, اس کے بارے میں قوانین ہیں. تو اس لیے ہر اسٹیٹ کے قوانین اپنے ہوں گے ایز لانگ ایز دیر از اے فورم ٹو چیلنج دیٹ. اب آتے ہیں یہ ہاتھ کاٹنے اور کوڑوں کے بارے میں کہ جی اسلامک اسٹیٹ قائم نہیں ہو سکتی جب تک آپ ہاتھ نہیں کاٹتے اور آپ جو ہے وہ کوڑے نہیں مارتے. تو یہ اگین depends on the state whether they have punishments that are approaching or under those. انہیں ہم حد کہتے ہیں, حدود کہتے ہیں. حدود کا نفاذ جو ہے وہ ایک حد میں ہوتا ہے اور حد سے نیچے آپ کے تعزیر ہوتی ہے. اب سنگاپور ہے, سنگاپور از این اسلامک کنٹری فار آل پرپزز, ان کی لاز آر اکارڈنگ ٹو اسلام. وہاں پہ آپ چوئنگم جو ہے, چوئنگ گم, اس کو آپ اگر سائڈ واک پہ پھینک دیتے ہیں تو وہ آپ کو 7 کوڑے لگاتے ہیں. بے شک وہ امریکن بھی ہو, ایک امریکن بچہ تھا وہاں گیا تھا, اس کو انہوں نے یہ سزا دی تھی. فائن, انہوں نے اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے. اب آپ کہیں جی یہ غیر اسلامی ہے, یا آپ کہیں کہ جی یہ طالبان کی حکومت جو ہے یہ اسلامی ہے, تو یہ تو پھر جو ہے دس از ناٹ پراپر انڈرسٹینڈنگ آف وٹ اسلام کیم ٹو گیو یو پرنسپلس. اسلام آیا تھا دین فطرت کے مطابق انسان کو گزارنے کے لیے. اور جو موسٹ سکسیسفل کنٹریز ہیں جیسا سنگاپور, ملیشیا, انڈونیشیا, پاکستان, ایران, سعودی عرب, اب آپ کہیں سارے ان اسلامک ہیں. یہ تو پھر انتہائی نیگیٹو تھنکنگ ہے نا. کل وہ ذوق آگے ہی فورم میں ڈسکشن ہوئی تھی, یوٹوپیا ورسس ڈسٹوپیا, یعنی کہ بہشتستان اور خرابستان, کہ ایک ایسا جو کہ آئیڈیل اسلامک ہو اور ایک وہ ہو جو کہ آئیڈیل اسلامک نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ڈسکشن ہے وہ ساری تو یہاں پہ ریپیٹ نہیں ہو سکتی, اس کو میں آج انشاءاللہ ٹائم ملا تو اس کو میں ویڈیو بنا دوں گا. مگر یہ کہ یہ جو کہتے ہیں جی طالبان کی حکومت جو ہے یہ یوٹوپیا ہے, ٹھیک ہے, دے براٹ سوئفٹ جسٹس, اور ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. پاکستان کا انڈیا کا مسئلہ ہے کہ کیس جو ہے وہ انصاف نہیں ملتا, انٹرنل انصاف نہیں ملتا, کئی سال کئی ڈیکیڈز, دہائیاں جو ہے وہ انصاف نہیں ملتا. دس از رانگ. اور اگر آپ کو کوئی رانگ چیز نظر آئے میرے بہنوں بھائیوں, اگر آپ کو کوئی رانگ چیز نظر آئے تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں through the means that are available for you, the democratic means, activism. آپ ان چیزوں کو ٹھیک کریں
جمہوری طریقے سے اپنے آپ کو محرک کر کے آپ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ایول اینڈ گڈ، اچھائی اور برائی کی جنگ دائمی ہے. یہ جب سے حضرت شیطان کو جنت سے نکالا گیا اس وقت سے لے کر اب تک. اور وہ کہتے اس نے، شیطان نے کیا کہا تھا کہ تم مجھے اجازت دو. اس نے رب کو کہا تھا کہ مجھے مہلت دو قیامت تک، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم یہ ڈھونڈتے ہیں نا یوٹوپیا، یہ جو ہم بہشتستان ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے اوپر بہشت مل جائے، وہ نہیں ملنے والی. اس بہشت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ بہت سارے بیوپاریوں کے ہتھے چھڑ جائیں گے. آپ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے، اپنا ضمیر کھو بیٹھیں گے، اپنی سوچ کھو بیٹھیں گے. پر یہ بہشتستان اس دنیا میں ملنے والا نہیں ہے، یہ اس دنیا میں ملنے والا نہیں ہے. یہ فرق ہے کلٹ میں اور مین سٹریم سوسائٹی میں. مین سٹریم سوسائٹی نوز ہاؤ ٹو ہینڈل دا گڈ اینڈ ایول. ان کو پتا ہے کہ ہم نے اچھائی برائی کو کس طرح ہم نے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے. مگر جو کلٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو یوٹوپیا کی، بہشتستان کی آپ کو دے کر، آپ کو گولی دے کر تو کہتے ہیں یہ گولی کھا لو تمہیں بہشت مل جائے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ کمزوری آپ کی ہے. اگر آپ خود سوچنا نہیں چاہتے، خود ایکٹیویزم کرنا نہیں چاہتے تو یہ کمزوری جو ہے وہ آپ کی ہے. تو یہ جو سارے میرے پوائنٹس تھے وہ میرے خیال میں ایڈریس ہو گئے ہیں. اب کوئی اسپیسیفک کوشچنز ہوں تو یو آر مور دین ویلکم ٹو آسک اینڈ وی ول کنٹینیو ایز لانگ ایز اٹ ٹیکس. محترم اکبر چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے ڈیٹیل سے جانکاری دی اسلامک اسٹیٹ کے ریگارڈنگ سر. تو میرے پاس کافی ممبرس کے سوالات تھے اور ان سوالوں کے پوائنٹس میں نے دیکھے، میری نظر میں صرف اور صرف اکبر چودھری صاحب کا نام ابھرا اور میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات کو تسلیم کیا اور آپ نے یہاں آنا منظور کیا. تو سر آپ کے ہی ریلیٹڈ بہت سارے کوشچنس اور موضوع کے گفتگو ہیں جو انشاءاللہ صرف آپ سے ہی کرنا بیسٹ رہیں گے. تو میں انشاءاللہ آپ سے پرسنل پہ ٹائم لے لیا کروں گا اور انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ اور امید بھی رہے گی کہ آپ ٹائم دیا کریں گے. آج کے لیے یہ ایک میں سوال لے لیتا ہوں سر، اور یہ آپ کی تمام بات چیت سن کے میرے ذہن میں ابھر رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی سلجھ جانا چاہیے. آپ نے بہت سیدھے طور پہ بتایا کہ اسلامک ریاست، اسلامک اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا، اپنے سٹیزنز کا تحفظ بھی کر سکے اور اگر کوئی اس پہ جارحیت کر رہا ہے تو اس پہ مطلب اپنے ڈیفینس میں جا کے حملہ بھی کر سکے. بٹ اگر کوئی لوگ ایسے ہوں کہ نہ تو وہ ڈیفینس کرنے جوگے ہوں اپنے بھی لوگوں کے اور حملہ کرنا تو کسی پہ بہت دور کی بات ہے، اور وہ یہ دعویٰ کریں کہ وہ سچے رہنما ہیں، سچے لیڈرز ہیں یا مذہب اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ خلیفہ ہیں، تو کیا ان کو اسلامی یا مسلمانی خلیفہ ماننا چاہیے یا مسلمانیت ماننی چاہیے؟ اس ریگارڈنگ آپ کے خیالات پلیز بتائیں. اینڈ آئی تھنک اٹ شوڈ بی دا کنکلوسیو کوشچن فار ٹوڈے اینڈ ریسٹ وی ول ٹاک ان نیکسٹ سیشن سر. تھینک یو. جی حضور، میں سیٹرڈے سنڈے آئی ایم اویلیبل. سیٹرڈے 8 AM میرا ذوق آگہی میں بک ہوتا ہے اکثر، ناٹ آلویز. اور یہاں پر جس طرح آپ کہیں گے جو حقیر کاوش ہم کر سکتے ہیں، جو عوام الناس کے اندر جو یہ غلط فہمیاں ہیں اور جو ان کو امت مسلمہ کو پیرالائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو حال بگڑا ہوا ہے، ہم تو بہت پیڑے لوگ ہیں اور ہمارے ارد گرد سب لوگ پیڑے ہیں، یہ برے لوگ ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، خلیفہ کا انتظار کرتے ہیں یا مسیح کا انتظار کرتے ہیں یا مہدی کا انتظار کرتے ہیں یا کسی امام غیب کا انتظار کرتے ہیں، بس انتظار میں بیٹھے رہو، جیسا کہتے ہیں انگلش میں سٹ آن یور بمز اینڈ ویٹ فار سم ون. ٹھیک ہے. تو وہ والا کام، میری وہ سوچ تھوڑی سی فرق ہے. تو اس لیے بے شک لوگ غلط کہیں، جب بھی آپ یاد کریں گے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. جی شکریہ بہت بہت آپ کا. ابھی بھی آئی ول اسٹے اراؤنڈ فار اے وائل. کچھ دیر میں یہاں پہ جو ہے وہ اینی کوسچنز فرام یور ممبرز آئی ول موسٹ ہیپی ٹو آنسر دم. جی حضور، یہ تو ایک تو خلیفہ کی ڈسکشن کے اندر ہم ایک خلیفہ بھول گئے، بلکہ دو خلیفے بھول گئے. ایک تو وہ خلیفہ جو صوفیاء میں ہوتا ہے کہ صوفی لوگ جو ہیں وہاں پہ جو سکسیسر ہوتا ہے، گدی نشین کا جو سکسیسر ہوتا ہے اس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں.
تو وہ خلیفے جو ہے اسپرچل خلیفے ہوتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوا، جماعت احمدیہ کا میرا خیال ہے آپ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں. یہاں پر ایک بندہ جو ہے وہ دوسروں لوگوں کا پابند ہو کر خلیفہ بن بیٹھا. اب اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتانی ضروری ہے، سوری اس کا جواب تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. مرزا غلام احمد صاحب انگریز کے دور کے اندر جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور پیدا ہو کر انگریز کی پروٹیکشن کے اندر انہوں نے بہت سارے دعوے کیے، اس میں ہم نہیں جاتے. مگر 1905 سے لے کر 1908 تک آخری 3 سال اپنی زندگی کے ہی ٹرائی ٹو بیک ٹریک، وہ واپس گئے اپنے بہت سارے دعوے کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی ان کو پتا تھا کہ یہ ہمیں اسلام سے دور لے کر جا رہے ہیں. مگر پھر کیا ہوا کہ پھر وہ جو ان کے جانشین آئے، ان کے جو خلیفہ آئے، ان کے دور کے اندر خلافت عثمانیہ فنش ہوگی. تو انہوں نے کہا جی مجھے تھوڑی سی زمین مل جائے تو میں خلافت قائم کر لوں، چونکہ اسلام کے اندر خلافت کا تصور بادشاہت کے ساتھ ہے، ملک کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، اسپرچل کے ساتھ نہیں ہے. محترم اکبر چودھری صاحب، اگر سنڈے کا دن آپ ہمارے لیے مخصوص کر لیں ہماری اسپیشل ریکویسٹ پہ اسی ٹائم تو بہت بیٹر رہے گا. امید ہے آپ اس ریکویسٹ کو منظور کریں گے سر. شکریہ. تو جو ہے نا جو آیت استخلاف جس کو بولتے ہیں احمدی حضرات، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. تو اس کو وہ پوری طرح ڈسکس نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطہ زمین ہونا ضروری ہے، مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمکین فی الارض ضروری ہے زمین کے اندر. تو یہ مرزا محمود صاحب نے کوشش کی کہ یہ بلوچستان میں جگہ لیں، کشمیر میں جگہ لیں، پھر انہوں نے آ کے ربوہ میں جگہ بنائی. اس کا ہم نے حال دیکھ لیا. اب وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلیفہ. یہ نہ تو اسپرچل خلیفہ ہیں، نہ یہ ایکچوئل خلیفہ ہیں، یہ پریٹینڈر خلیفہ ہیں. پریٹینڈر کہتے ہیں اس کو. اب میں بتاتا ہوں پریٹینڈر کیا ہوتا ہے. پریٹینڈر وہ ہوتا ہے، اگر آپ انگریز کی اور فرانس کی، انگلینڈ کی اور فرانس کی بادشاہتیں دیکھیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ مر جاتا تھا اور اس کا کوئی جانشین نہیں ہوتا تھا، تو پھر وہ ڈھونڈتے تھے کہ اس کا جانشین کون ہے، کوئی بھانجا بھتیجا اس کا ہے کہ نہیں. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی کا بھانجا بھتیجا جرمنی میں پیدا ہوا ہوتا تھا، یا انگلینڈ میں یا فرانس میں پیدا ہوا ہوتا تھا، تو وہ پریٹینڈر بن کے آ جاتا تھا کوئی اور بندہ، کیونکہ کسی نے اس کی شکل نہیں دیکھی ہوتی تھی. اس زمانے میں نہ تو فوٹوگرافی تھی، نہ فیکس تھی، نہ ویڈیو کال تھی. تو انہوں نے کہا، وہ ایک بندہ اٹھ کے آتا تھا کہ جی میں فلانا فلانے کا بیٹا ہوں اور میں اصل میں تھرون کا حقدار ہوں. تو اس کو پریٹینڈر کہتے ہیں. اسی طرح اب جو نظام حیدرآباد ہے، ان کی جو اولاد ہے اس کے اندر ابھی بھی نظام موجود ہے، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، وہ پریٹینڈر ہے. تو یہ جو جماعت احمدیہ کے خلیفے ہیں یہ پریٹینڈر ہے، یہ پریٹینڈر ہیں. اور کسی نے یورپین یونین کا ایک کمرہ انہوں نے کرائے پر لیا اور اس کو رینٹ کر کے وہاں پہ 2-4 لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے بات شروع کر دی، اور وہاں پہ ایک بندے نے خلیفہ آف اسلام کے نام سے ان کو پکار دیا، ان کے پیڈ بندے نے. تو انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ آف اسلام کہنا شروع کر دیا، اور خلیفہ آف اسلام کی جو ہے انہوں نے ایک ویب سائٹ بنا دی. تو یہ پریٹینڈر، خلیفہ دا پریٹینڈر. جس طرح کہ اگر آپ بادشاہوں کی ہسٹری پڑھیں انگلینڈ کی یا فرانس کی، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی پریٹینڈرز کی ایک فہرست ہوتی تھی، اور ان کو پریٹینڈرز کہا جاتا ہے. یہ ان کی حقیقت ہے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم اکبر چودھری صاحب. چلیے، حملہ کرنا یا نہ کرنا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، بٹ اسلامک اسٹیٹ کے حساب سے یا اسلامی مسلمانوں کے ذمہ دار جو بنتے ہیں ان کے لیے یہ تو کم سے کم کلیئر کانسیپٹ ہوا کہ اتنا پاورفل ہونا تو وہ ضروری ہے ان کو کہ وہ کم سے کم اپنے فالوورز کے مفادات کا تحفظ کر سکیں، ان کے جان و مال کا تحفظ کر سکیں، اور جو کوئی بھی اپنے ہی سٹیزنز، اپنے ہی فالوورز کا جان و مال کا بھی تحفظ نہ کر سکیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ مذہب اسلام سے ان کا کوئی تصور میرے خیال سے نہیں مانا جا سکتا. آج کا نچوڑ یہ نکلتا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ فار یور کمنگ. اور میں آپ کے اس لیے بھی بہت شکر گزار کرتا ہوں، آپ کو تھینک یو اور گریٹفل ہوں کہ آپ نے میری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا کہ ہر سنڈے کو انشاءاللہ آپ اویلیبل رہا کریں گے. صبح کینیڈا کا 8 بجے، پاکستان شام 5 بجے اور انڈیا 5:30 بجے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی ڈفرینٹ ٹاپکس کے ساتھ. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. جی تھینک یو.
اور اگر یہ جو احمدیہ خلافت ہے، قادیانی احمدیہ خلافت ہے، میں ایک کامنٹ کرتا چلوں، سوری میں لاسٹ کامنٹ کے بعد بھی کر رہا ہوں، مگر یہ آپ کے سوال و جواب آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہے یہ تو اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے بجائے جان بوجھ کے ان کو خطرے میں جھونکتے ہیں۔ اب پاکستان میں یا ان کے خلاف قوانین ہیں، ان کو کیوں نہیں چیلنج کرتے، یا کیوں نہیں پبلک آؤٹ ریچ کے ذریعے لوگوں کو انوالو کرنے کے ذریعے سیاسی اقدامات کے ذریعے کیوں نہیں ان کی زندگیاں آسان کرتے؟ تو یہ تو کسی کرائٹیریا پہ، یہ سیکولر یا ریلیجس یا اسلامک کسی کرائٹیریا پہ، نہ تو یہ لیڈرشپ کے کسی بھی میدان پر، کسی بھی ترازو میں اگر آپ ان کو پرکھیں تو کسی صورت بھی ان کو اپنے آپ کو خلیفہ کہنا یا لیڈر کہنا نہیں بنتا۔ محترم اکبر چودھری صاحب، آپ نے جس طرف انڈیکیشنز دیا ہے تو بہت ساری خبریں ظاہر سی بات ہے کہ ٹی وی چینلز پر، اخباروں میں ویسے بھی ملتی رہتی ہیں، اور کافی کچھ جانکاری میں آ رہا ہے۔ حالانکہ ہم کسی کے بھی اکابرین کی توہین کرنے پہ تو وشواس ہی نہیں رکھتے، نہ ہی ہم کریں گے، نہ ہی ہمارے گروپ رولز الاؤڈ کرتے ہیں، بٹ انشاءاللہ جو باتیں صحیح ہوں گی، سچی ہوں گی اور کامن سینس اپیل کرتی ہوگی، ان تمام موضوعات پر آپ سے بھی ضرور ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ آپ کو میں انشاءاللہ سنڈے سے پہلے ٹاپک بتا دیا کروں گا، اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات چیت کر کے آپ کو بہت ویلکم آپ کا انوائٹ کیا کریں گے اور آپ سے بات چیت کیا کریں گے سر۔ تھینکس، جزاک اللہ ونس اگین۔ لکشمی بائی ہے، شولے برسیں گے اب تجھ پر تیری شامت